آپ کی استدعا تھی, آپ لوگوں کا موقف تھا کہ پورے حلقے کے اندر جو ہے وہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے. مسلم لیگ نون کا تو یہ موقف تھا, لیکن تحریک انصاف کہتی ہے کہ ادارے آزاد ہیں, اسی لیے آج الیکشن کمیشن ایسا فیصلہ کر سکتا ہے. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو عوام کی فتح ہوئی ہے, ووٹر کی فتح ہوئی ہے اور جمہور کی فتح ہوئی ہے. ان ووٹروں کو جنہیں اپنا ووٹ ڈالنے سے ہوائی فائرنگ کے ذریعے روکا گیا تھا, پولنگ اسٹیشن کے دروازے بند کر کے روکا گیا تھا, جن کے ووٹ ان کی آمد سے پہلے ہی جعلی طور پر بھگتا کر ان کو روکا گیا تھا, جن کے جو گنتی تھی اس کو تبدیل کر کے ووٹر کا حق چھینا گیا تھا, پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کر کے ووٹر کا حق چھینا گیا تھا, تو اس ووٹر کی فتح ہوئی ہے, پاکستان کی فتح ہوئی ہے, یہ مسلم لیگ نون کی فتح نہیں ہوئی. اور یہ جو آج کا فیصلہ ہے, یہ حقیقت یہی ہے کہ ووٹ کو عزت دلانے کی جو تحریک ہم نے شروع کی تھی, جو کہ صرف ایک پارٹی کی نہیں ہے, وہ تمام پارٹیوں کی ہے. ووٹ کی عزت ہم سب کو چاہیے. اس میں ہم نے آج کچھ پیش رفت کی ہے, کیونکہ جب ہمیں یہ اداروں کی طرف سے سگنل آئے گا کہ جمہور کا احترام کرنا چاہتے ہیں, اور شاید جو پیچھے آئے وہ سمجھتے تھے کہ ایک خاتون کینڈیڈیٹ ہے, اس میں ہم اس کو آسانی سے وہاں جیتے ہیں اور ہر قسم کے حربے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ووٹ کو جو عزت دلانا ہے, اس میں سزا اور جزا دونوں ہوئے ہیں. ایک جزا بھی ہوئی ہے کہ دوبارہ پول ہوگا, لیکن سزا کی طرف بھی ہم بڑھیں آگے کہ جو لوگ اعلی کار بنے اس چوری کے, ووٹوں کی چوری کے, ان کو نوٹس دیا گیا ہے, بتایا گیا کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی. اور سب سے آخر میں رحمان صاحب, یہ بہت ہی ایک عجیب اور مذموم بات ہے کہ وہ چور جسے پکڑا گیا ہے چوری کرتے ہوئے, وہ کہتا ہے دیکھیں چوری پکڑنے والے ادارے بہت اچھے ہیں. بھائی چور تو حکومت خود ہے, جس نے اپنے وزراء کے ذریعے, اس نے پنجاب حکومت کے اہلکاروں کے ذریعے, انتظامیہ کے افسران کے ذریعے یہ چوری کی. جب وہ پکڑے گئے, ان کی ویڈیو سامنے آ گئی, ان کے شواہد ہم نے 2 دن میں جو ہے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیے. اب وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم کتنے عظیم ہیں کہ ہم اداروں کی کر رہے ہیں. انہوں نے جمہور کی توہین بھی کی ہے, اداروں کی توہین بھی کی ہے, اور یہ اب انشاءاللہ یہ جو عمل ہے اللہ کرے گی یہ آگے بڑھے. لیکن کم از کم آج کے دن میں جہاں ہماری ڈیموکریسی کے حوالے سے بہت کم اچھی خبریں آتی ہیں, آج ایک دن اچھا دن تھا. اچھا, تو آپ اسے کہہ رہے ہیں اچھی خبر ہے. قارئ صاحب, آپ کی ایک طرح سے وہ نیبرہڈ سے کہہ سکتے ہیں, ویسے نیڑے ہی ہو, یہ الیکشن کمیشن سے بڑی شکایتیں رہتی ہیں عام طور پر جو امیدوار ہوتے ہیں پارٹیوں کی. آج کا جو فیصلہ ہے, what do you make out of it? یہ کیوں الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے یہ فیصلہ اس نے کیا ہے؟ دیکھیے 2-3 باتیں رحمان بڑی ضروری ہیں. نمبر 1 جی, کہ ہم اداروں نے, الیکشن کمیشن نے کام کیا. الیکشن کمیشن نے پہلا اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر داخل ریفرنس میں تمام تر دباؤ کے باوجود جو ان کا اپنا نقطہ نظر کانسٹیٹیوشنل تھا وہ دیا. یہ ایک اچھا اقدام تھا, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. موجودہ الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن نے جو اقدامات اٹھائے اس میں کچھ حکم رہے, اور جو الیکشن ڈسکا کا جس طرح ہوا اس کے اوپر جو پی ڈی ایم کے اعتراضات تھے ان کو سننے کے بعد الیکشن کمیشن نے بڑا ایک تگڑا فیصلہ دیا ہے. یہ بھی ایک اچھی اور خوش آئند بات ہے, اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس میں کون کون لوگ ملوث تھے, ان کے کیا کردار تھے, ان کو بالکل اس کے اوپر تحقیقات کر کے ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن ججز پہ مشتمل بھی رہا, بیوروکریٹ بھی رہا, لیکن یہ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کی سربراہی میں بیٹھا ہوا الیکشن کمیشن ہمارے لیے ایک خوش آئند بات. تیسری کہ ہمارے الیکشنوں کے اندر ہمارے ادارہ جاتی جو مداخلت تھی اس کے بارے میں عمومی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ ادارہ جاتی مداخلت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی, وہ سامنے نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے. رہی بات حکومت کی طرف سے, تو حکومت کی طرف سے تو حکومت کو خود سوچنا ہوگا کہ الیکشن
گورنمنٹ جیتنے کے دعوے کر رہی تھی، ان کے لوگوں پہ، ان کے وزراء پہ، ان کے عملے پہ، ان کے ایڈمنسٹریشن پہ، پنجاب گورنمنٹ پہ اعتراضات تھے۔ الیکشن کمیشن کے اس الیکشن کو ری سلیکٹ کرانے کا یا ری الیکشن کرانے کا فیصلہ کرنے سے ان سارے جو خدشات تھے، جو امکانات تھے، وہ سارے سرٹیفائی ہو گئے، ان پہ مہر لگ گئی کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ لہٰذا پورے حلقے کے اندر نیا الیکشن ہو رہا ہے، صرف ان چند پولنگ اسٹیشنوں پہ نہیں۔ الیکشن کمیشن جو قاہرہ صاحب آپ نے ادارہ جاتی مداخلت کی بات کی، یہ آپ ڈسکا والے الیکشن کے حوالے سے بات کریں یا سینٹ کے انتخابات میں بھی آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ مداخلت نہیں ہے؟ کہا جا رہا ہے، جنرلی یہی کہا جا رہا ہے۔ میرے پاس نہ تو اس کے حق میں کوئی بات ہے، نہ اس کے خلاف کوئی بات ہے، لیکن ایک جنرلی اگر یہ تاثر ہے دیا جا رہا ہے، ایک امپریشن آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے۔ میں تو ہمیشہ سے اس بات کا قائل اور دائی رہا ہوں کہ ہمیں اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی تو نہیں ہے، ہمارا ایک مسلسل جمہوری جدوجہد ہے کہ ادارے اس کے اندر اپنی مداخلت جو ہے وہ ختم کر دیں۔ ادارے اگر ختم کر کے پیچھے ہٹے ہیں تو یہ قابل ستائش بات ہے، اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی ادارہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کس بات کا کرنا۔ اچھا، میرا خیال ہے ٹھیک ہے، رائٹ، اور اس طرح کے کام کرنے کی نہ ہو تو اگر کوئی بندہ ہمت کر کے یہ کام کرتا ہے تو یہ ایک اپریشیٹیبل بات ہے، اس سے پاکستان کے جمہوری عمل میں استحکام آئے گا۔ لیکن میں پھر کہوں گا چیف الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کمیشن کا ابھی اور بہت سارا امتحان باقی ہے، اور انہوں نے پاکستان کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن جو کہ ایک مستحکم اور اچھی جمہوریت کی، ایک فعال جمہوریت کی بنیاد بنے گا، اس کے انعقاد میں ان کا رول بڑا کلیدی، اور انہیں ایک تو یہ بھی چاہیے کہ ابھی آپ ان کا جو فی الحال کردار ہے قاہرہ صاحب، آپ اس کو اپریشیٹ رحمان ایک چھوٹی سی میں اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں، اور میں یہ کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ انویسٹیگیشن کرا کے ان لوگوں کو جو اس کے کردار ہیں، بھلے وہ سرکاری مشینری ہے یا کوئی اور ہے، ان کو قرار واقعی سزائیں دیں۔ اور دوسرا، وہ قوم کو بتائیں، وہ سیاسی جماعتوں کو بتائیں، وہ حکومت وقت کو بتائیں کہ ان کو ایک ہمارا اینگل ہے کہ کیا کیا الیکٹورل ریفارمز ہونی چاہیے کہ اس ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکے، اور ایک الیکشن کمیشن کو اپنے تجربے سے یہ بتانا چاہیے کہ ان کو اور کیا کیا اقدامات چاہیے۔ چلے، اب مجھے ایک منٹ دیں، میں ذرا علی بھائی سے پوچھ لوں۔ علی بھائی، ایک کافی جو قاہرہ صاحب کا موقف ہے، خرم دستگیر صاحب کا موقف ہے، لیکن یہ سب کچھ آج کا جو فیصلہ ہے یہ ایسے ماحول میں آیا جب پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ وہ الیکشن کو شفاف بنانا چاہتی ہے اور سینٹ الیکشن سے وہ اس چیز کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا جو دھاندلی کے حوالے سے ایک بیانیہ رہا ہے، ایک موقف رہا ہے، کیا اس کے لیے یہ اس میں ایک ڈینٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں رحمان صاحب، بڑا ایک سخت مقابلہ ہوا ڈسکا میں، اور اسی طرح ایک سخت مقابلہ ہوا کرم میں، جو دو قومی اسمبلی کی سیٹیں بڑی امپورٹنٹ، ایک پختونخوا میں اور ایک پنجاب میں، دونوں اللہ کے کرم سے ہم نے جیتی۔ لیکن ڈسکا پہ ان کا اعتراض آیا، اور رات کے کوئی 3:30 میرے خیال میں بجے، کوئی 3:30 پہ اس طرح کوئی انہوں نے پٹیشن دی، درخواست دی کہ 23 پولنگ سٹیشنز پہ یا 20 پولنگ سٹیشنز پہ وہ ری کاؤنٹ چاہتے ہیں۔ اب اداروں کا احترام اپنی جگہ، لیکن جب کوئی فیصلہ آتا ہے فیصلے پہ آپ قانونی سوال اٹھا سکتے ہیں، جو ایک حق ہوتا ہے۔ جیسی انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ری الیکشن ہو، تو آپ یہ بات آپ مت بولیں، آج ان کو یہ فیصلے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، تفصیلی بات میں کروں گا۔ ری الیکشن کے لیے ہم نے بھی بڑی ڈیمانڈیں کی تھی، اس کے لیے ہمیں دھرنے دینے پڑے۔ یہ شکریہ ادا کریں ملک کے وزیر اعظم کا کہ وزیر اعظم صاحب نے فوری طور پہ سری لنکا جانے سے پہلے صبح ہی کہہ دیا کہ جس پولنگ سٹیشن پہ اعتراض ہے ری الیکشن کرا دیں۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں آیا تھا، لیکن یہاں پہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ جن پولنگ سٹیشنز پہ ان کا اعتراض ہی نہیں تھا شروع میں، آپ عدالت سے آپ کو وہ ریلیف ملتی ہے جو آپ مانگتے ہیں۔ آپ نے ریلیف مانگی 23 پولنگ سٹیشنز کی، وہ عدالت کے یا الیکشن کمیشن ان دس کیس ان کے فیصلے سے پہلے ہی وزیر اعظم پاکستان نے ان کو کہا کہ بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ری کاؤنٹ کر دیں۔ تو ایک بہت بڑا جسچر تھا جو پاکستانی سیاست میں حالیہ تاریخ میں کسی بڑے لیڈر نے کبھی اتنا بڑا دل نہیں دکھایا۔ لیکن انہوں نے پھر وہ کیا کہتے ہیں
کہ سونے پہ سہاگا جانا کہ یار اگر ری الیکشن ہو رہا ہے تو پورے حلقے میں کر لیں، کیونکہ ان 23 پولنگ سٹیشنز پہ ری الیکشن میں ان کا مارجن کم ہوتا ہوا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، میکسیمم 1000 ووٹ کا شاید فرق پڑتا. اچھا تو اب وہ ریلیف جو آپ نے عدالت سے مانگی ہی نہ ہو، عدالت کبھی بھی اس ریلیف سے آگے نہیں جاتی جو آپ ڈیمانڈ کرتی ہیں. ایک لیگل بات ہے، آپ جو ریلیف مانگتے ہیں آپ کو وہ ریلیف ہے اس سے کم ملتی ہے، زیادہ کبھی نہیں. اس پہ حکومت اپنا حق محفوظ رکھتی ہے، اس فیصلے کے خلاف جو ہے اپیل کرنے میں وقت محفوظ رکھتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے بات یہ ہے کہ اگر یہ پیمانہ ہے کہ حکومت وقت کے خلاف اگر کوئی آئینی ادارہ کوئی فیصلہ دیتا ہے تو وہ بہت بڑی بہادری ہے، میں اس کو نہیں ایگری کرتا. یہ ایک انہوں نے اپنا آئینی فیصلہ کیا ہے جو ان کو اس سے ایگری یا ڈس ایگری کرنا ہمارا رائٹ ہے. لیکن اگر یہ بنیاد ہے تو اس سے بہت بڑا فیصلہ تھا اس وقت کے بہت طاقتور آدمی میاں نواز شریف کے خلاف، جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی مٹھائیاں بانٹی تھی ہمارے ساتھ. تو پھر میرا قائرہ صاحب سے سوال ہے کہ پھر وہ جو فیصلہ تھا، کیا پیپلز پارٹی آج بھی پاناما والے کیس کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے؟ مت بھولیں کہ پیپلز پارٹی بھی آ کے پھر آخری دنوں میں پاناما والے کیس میں ہمارے ساتھ طرف سے فریق بن گئی تھی، وہ اس کا حصہ تھی. تو پھر تو وہ بھی بہت بڑا فیصلہ تھا. پھر آپ کو سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے میاں صاحب کو جو ہے فارغ کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیس بائی کیس دیکھا جائے گا، اور اگر ری الیکشن پورا انہوں نے کال کیا ہے، نہیں کرتے اپنا آئینی حق استعمال کریں گے، لیکن اس کے بعد جو بھی فیصلہ عدالت کا ہوگا حکومت سر تسلیم خم کرے گی. ہم لوگ ججوں کو یا الیکشن کمشنر وہ تو ویسے اس فیصلے کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا علی بھائی، پھر اپیل میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ گراؤنڈ آف اپیل جو ہے یہ الیکشن کمیشن کا، کیونکہ قائرہ صاحب نے ذکر کیا ان کا ایک سٹانس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ہے، دوسری یہ ڈسکا الیکشن بھی، کیا کہیں کوئی ٹسل ہے الیکشن کمیشن کی اور حکومت کی؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی ٹسل ہے. ایک فیصلہ آتا ہے، کبھی آپ کے حق میں آتا ہے، کبھی آپ کے خلاف آتا ہے. اگر آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ کے پاس رائٹ ہے آئینی کہ آپ اس کے خلاف کر سکیں. ابھی فائنل فیصلہ تو نہیں ہوا لیکن یہ رائٹ ہے، یہ ڈسکس ہوا ہے. ہو سکتا ہے حکومت اپیل میں چلی جائے، لیکن جو جسٹر عمران خان صاحب نے دکھایا کہ جن جن جگہوں پہ آپ کا اعتراض تھا ان جگہوں پہ خان صاحب نے جو ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ ری الیکشن کرا دیں. اب یہ ان کو وہ ریلیف ملی ہے جو انہوں نے مانگی نہیں تھی. تو اس کے تمام لیگل ایسپیکٹ دیکھے جائیں گے، مقابلہ ہوگا. چلیں مجھے اس کا وہ پوچھنے دیں.